اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو گردوں کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں, حرام کی. اور پھر ایک آیت اور سورہ حجرات کی پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا نا کہ بغیر, سورہ حجرات کا پہلا حکم کیا تھا, ادب احترام. دوسرا حکم کیا تھا, بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلایا کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی, بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا, ان کا مطلب. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے, لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کیا اس کو جھوٹا شمار, اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے, توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں, عوام بھی داخل ہیں, میاں بیوی بھی داخل ہیں, اولاد بھی داخل ہے, والدین کا اولاد سے رشتہ, رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں. تو اس میں تو ہمیں جھوٹ, اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں ہے, اس سے گول مول کلام, وہ کچھ اور مطلب سمجھے, آپ کچھ اور. تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے, تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی, بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو کسی کی, کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ, آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے, کدھر جا رہا ہے, میں ذرا دیکھوں بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار, کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے, اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ, نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے, ابھی گھسا نہیں ہے, جھانکے پرمیشن کے بغیر, فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو, اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو, فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے, پھوڑنے کے لیے نہیں ہے, اس نے تو ویسے ہی پتھر اٹھا لیں کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے, ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا, کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے, صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی, آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس